Assalamu alaikum and welcome to this week's episode of Debate with me, Mehreen Khan. पिछले 6-7 सालों में पाकिस्तान में 70 से ज़ायद टीवी चैनल्स सामने आए हैं। बिगिनिंग में तो आवाम ने इनको बड़ी खुशी से वेलकम किया क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया थे तफरी और बरवक्त खबर की। लेकिन हाल ही में लोगों का कहना ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज उछाल के तशद्दुद आमेज फुटेज दिखा के आवाम को बहुत ही डिप्रेस और मायूस कर दिया है। इसीलिए आज की हमारी करारदाद है कि मीडिया आम आदमी को हरासा कर रही है और हमेशा की तरह we've invited some special guests to debate this on the green team. इस करारदाद के फेवर में बात करेंगी फौजिया वहाब साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन हैं, सिंध से कौमी असम्बली की मेंबर हैं और फौजिया अपनी पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने इन्हें यकीनन देखा होगा, मुख्तलिफ डिबेट्स और बहस व मुबाहिज़ा में शरीक होती हैं और अपने मुनफरिद अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से बहुत मकबूल हैं। और इनका साथ देंगे फैज़ान जावेद। ही इज़ अ स्टूडेंट एट हमदर्द यूनिवर्सिटी, ही इज़ करंटली स्टडीइंग मैनेजमेंट साइंसेस और एक बहुत ही अच्छे मुकर्रर होने के अलावा सियासत और हालात हाज़रा में वो बहुत मखसूस दिलचस्पी रखते हैं। और रेड टीम पे हमने दावत दी है वजाहत एस खान को। इनकी शोहरत के बहुत सारे हवाले हैं। ही इज़ अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, इसके अलावा वो एक सीनियर प्रोड्यूसर और एंकर भी हैं, मीडिया कंसल्टेंसी भी आजकल कर रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ कॉलमिस्ट and has been a producer at Dawn News where he had the famous show Talk Back. इसके अलावा वो आजकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के लिए भी लिखते हैं। और उनका साथ देंगे एहसन वसीम खान। ही इज़ ऑल्सो एट हमदर्द यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ एन MBA स्टूडेंट। पॉलिटिक्स के साथ साथ डिबेटिंग में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और मुल्की मसाइल उनके हल के लिए काफ़ी मौसर सोच रखते हैं। लेट्स गिव देम ऑल अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। और हमेशा की तरह वी हैव अ लाइव स्टूडियो ऑडियंस जो इस हफ्ते हैं स्टूडेंट्स हमदर्द यूनिवर्सिटी के। लेट्स सी कि डिबेट शुरू होने से पहले इन लोगों की क्या राय है इस करारदाद पे। ओके, आज की करारदाद है कि मीडिया आम आदमी को हरासा कर रही है। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो आप ग्रीन कार्ड मेरी तरफ नुमाया कीजिए और अगर इख्तिलाफ करते हैं तो रेड कार्ड दिखाइएगा। ऑडियंस वोट नाउ। Okay, so at the moment speeches सुनने से पहले ये जो ऑडियंस है ये 50-50 स्प्लिट है। So it's everything to play for और शुरू करेंगे ग्रीन टीम से। फैजान सबसे पहले आप ओपन करेंगे केस। यू हैव 3 मिनट्स, 2 मिनट के बाद बजर एक दफा और एंड में 2 दफा साउंड होगा। प्लीज स्टार्ट। आज मीडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिप्नोटाइज करने वाला टूल है। ये जो है माइंड कंट्रोल करता है। एक सर्वे के हिसाब से साइंस ही कहती है कि जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आप सोचते हैं और जो चीज़ आप सोचते हैं वही चीज़ आप करते हैं। आज अगर आप एक बच्चे को बैट देंगे तो वो खेलेगा नहीं, वो मारेगा क्योंकि वो वही वायलेंस सीख रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मीडिया से जितना नुकसान मुसलमानों को हुआ है इससे इतना किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप दुनिया का परसेप्शन देखें तो जितने लोग मुसलमान मर रहे हैं उतना कोई भी नहीं मरा, लेकिन फिर भी मुसलमान ही दहशतगर्द हैं। पॉइंट नंबर 3, रेड कलर मीडिया बहुत दिखाता है, हर थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है तो ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है। ये एक माइंड कंट्रोल करने का तरीका है, लोगों को डरा के रखे, एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करें कि लोग डरें और इस तरह का म्यूजिक यूज करते हैं कि लोगों पे हावी हो जाता है मीडिया। पॉइंट नंबर 4, मीडिया कहता है कि ये प्रोफेशनल है, ये आवाम की आवाज है, लेकिन अगर आप इसको समझें, जब बात आती है स्कैंडल्स की तो मीडिया सब भूल जाता है। स्कैंडल्स की इस तरह बात आप समझें कि जब आटे का बुरहान और शिद्दत पसंद और खुदकुश हमले और महंगाई बढ़ रही है और इसके अगेंस्ट में जब स्कैंडल्स का ऑप्शन आता है तो सब के सब पूरा का पूरा मीडिया जो है वो स्कैंडल्स के बारे में बताना शुरू कर देता है और ये भी एक बहुत नेगेटिव बात है कि आप कोर इश्यूज को छोड़ के आप स्कैंडल डिस्कस कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, जो भी आप चीज़ मीडिया पे बताते हैं लोग उसको समझते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अगर यही चीज़ आप लोगों के सामने लेके आएंगे तो क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है लोगों के अंदर बिल्ड होगी। पॉइंट नंबर 5 कि एजेंडा, हर मीडिया जो है एक एजेंडा को फॉलो करता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है। उसके एजेंडे के पीछे या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है या वो उनके अपने परसेप्शन होते हैं। ये होती है मीडिया बायसनेस कि एक परसेप्शन क्रिएट करता है मीडिया और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करता है। तो ये की चीज़ सही नहीं है। जो चीज़
فار ایگزامپل اگر میڈیا آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ حقیقت ہے جو کہ میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے, اپنے فائدے کی چیز دکھا رہا ہے لیکن باقی چیزیں نہیں دکھا رہا ہے. تو ان چیز کو انالائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ میڈیا جو ہے اصل میں چاہتا کیا ہے, کہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرے, لوگوں کی کچھ نہ سنے, لوگوں کی رائے نہ لے, جو ان کو اچھا لگتا ہے صرف وہی ڈسکس کیا جائے, جو میڈیا کو فیور کیا جائے, جو چینل کو فیور کیا جائے, جو چینل کو فنڈ کر رہا ہے صرف ان کی بات مانی جائے. کہ جنرل پرسپشن کی کوئی ورڈ نہیں ہے. کیا آزادی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے, کیا اسکینڈلز کو ہائی لائٹ کیا جائے, کیا یہی موٹیو ہے میڈیا کا؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ نیگیٹو کریٹ کر رہی ہے میڈیا, اور اس چیز کو جو ہے ضرور کاؤنٹر کرنا چاہیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو فیضان. انہوں نے کافی پوائنٹس اٹھائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ریڈ ٹیم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. اینڈ ایسن, اٹس یور ٹرن. آپ نے کافی حصہ لیا ہے ڈیبیٹنگ کمپٹیشنز میں. یو آلسو ہیو 3 minutes. پلیز اسٹارٹ. صدر علی وقار, میرا آج کا موضوع عنوان ہے کہ میڈیا عام آدمی کو ہراساں کر رہا ہے, اور میں نہایت وثوق اور انتہائی دعوے کے ساتھ اس کی مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ روز اول سے ہی میڈیا لوگوں میں ذہنی و فکری شعور پیدا کر رہا ہے, اور جس کی بنیادی وجہ لوگوں میں اچھے برے کی پہچان اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے اور اپنی بقا کا ہنر سکھانا ہے. اور میں میڈیا کا کردار کچھ یوں بیان کروں گا کہ ہم اپنے عہد کی تاریخ لکھنے نکلے ہیں, ہمیں غزل سے کیا آئینہ دکھانا ہے. عجب دستور ہے یہ, غریب زمانہ ہے, لٹیروں کے ہاتھ میں ملک کا خزانہ ہے. ہمیں یہ ہمارے میڈیا ہی نے بتایا کہ ایران سے ہم نے بجلی کیوں نہیں لی, اور کن وجوہات کی بنا پر نہیں لی, اور کس نے بجلی نہیں لینے دی. ٹھیک, ہمیں یہ شعور میڈیا ہی نے دیا کہ ہمیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے. میڈیا نے کیری لوگر بل پر عوام کو بیدار کیا, اور حکومت وقت اور خصوصاً بگ باس سے شرائط میں تبدیلی منوائی. ہمیں آٹا, چینی اور پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف جمع کیا, جو کہ حکومت وقت کے زیر سایہ پلتے آ رہے ہیں اور شاید پلتے رہیں گے, لیکن ہم نے اس کا دفاع کیا اور لوگوں کی رائے اپنی طرف مبذول کی. میڈیا نے ہی ہمیں اسلام کے نام پر سیاست چمکانے, ملک کا نام دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے اور جہاد کے نام پر لوگوں کی گردنیں کاٹنے والوں کے بارے میں بتایا. اور اس رول میں ان گردنیں کاٹنے والوں کے بارے میں آرمی ہماری جو سپورٹ کر رہی ہے, آرمی جو ہماری لڑائی لڑ رہی ہے بارڈرز پہ اور اندرون ملک, اس کے بارے میں آرمی کے کردار کے بارے میں ہمیں آگاہی دی. یہ میڈیا ہی تھا جو وکلا تحریک میں آگے رہا, پر کچھ لوگوں کو اب مجبوراً ان کا ساتھ چھوڑنا پڑا, کیونکہ پہلے ان کی خوبیاں بتائی جا رہی تھیں جب وہ ریلیز چل رہی تھی, لیکن اب وہی میڈیا چونکہ وہ حکومت میں ہے تو ان کی خوبیاں جو کہ کم ہیں اور خامیاں جو کہ زیادہ ہیں وہ بڑی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک, یہ ہمیں میڈیا ہی نے بتایا کہ آٹے اور چینی کی قلت اسمگلنگ کی وجہ سے ہوئی, اور کن لوگوں نے کی اور کن کے زیر سایہ کی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. So well done to Ehsan there. انہوں نے بھی بڑے پوائنٹس سامنے لا کے رکھے ہیں. And let's see, ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. Let's test your case, فیضان. فیضان, میڈیا تو وہی دکھا رہا ہے جو ملک میں ہو رہا ہے. اگر اتنی کرائسس ہیں تو میڈیا وہی کرتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب آنکھ پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیے, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, ایک برا پہلو ہوتا ہے. جو اچھا پہلو ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ کہ جو غلط پہلو ہے اس کو اس طرح پھیلایا جاتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. پھر جو میڈیا جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اسکینڈل کو پروموٹ کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے بحران کہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, سوسائڈ بمبنگ ہو رہی ہے, پورا پاکستان کا اکانومی کولیپس ہو رہی ہے, اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور اس سچویشن میں اگر آپ اسکینڈل دکھاتے ہو تو کیونکہ کنسٹرکٹیو چیز ہے, کیا یہ چیزیں دکھانی چاہیے؟ آپ خود دیکھیں نا, آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اچھی چیز ہے کہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں, اس کی چیزوں کو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں جو نیگیٹو اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے اس کی کیا بات ہوگی, وہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ سے میں یہ سوال کروں گی احسن کہ جیسے کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بہت میڈیا کا ایجنڈا ہوتا ہے, جیسے ویسٹرن میڈیا کا ایجنڈا ہے کہ فلسطینیوں کو خراب دکھایا جائے, اسرائیل کو صحیح دکھایا جائے. ایسے ہمارے میڈیا میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ چینلز کے پاس فورن فنڈنگ آتی ہے اور یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی فنڈنگ کرتی ہیں, اور وہ ایک ایجنڈے کے تحت, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یا تو کسی پہ تنقید کرتے ہیں یا پھر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں.
دیکھیے جی، اس کے لیے سب سے پہلے یہ جان لینا ہمارا بہت ضروری ہے کہ ایجنڈا کس کو کہا جا رہا ہے. اگر تو وہ ایجنڈا میڈیا، حکومت یا حکومت کے زیر سایہ لوگوں کے غلطیاں ہائی لائٹ کرنے میں کرے تو ان پہ یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے اور ان کو کوئی باہر سے فیڈنگ کر رہا ہے، جس کا زیادہ تر الزام موساد یا رو پہ لگا دیا جاتا ہے اور لوگوں کی رائے اپنی طرف مبذول کرا دی جاتی ہے. کیونکہ آج تک ہمارے یہاں لوگوں کی رائے اسی طرح چینج کرواتے آئے ہیں ہم کہ ہم فوراً بات کو اسلام کے نام پر لے آتے ہیں یا انڈیا کے اگینسٹ بات شروع کر دیتے ہیں تو پبلک ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. Okay, so well said, Ehsan. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا commercial break, but don't go anywhere because this debate is sure to get very heated with Fawzia Wahab defending the government and Wajahat S. Khan representing the media. Don't go anywhere.